جی ہاں، میں نے کہا تھا میرے دوستوں کہ مسلمان کبھی ہارتا نہیں ہے۔ کچھ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر مسلمان مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور مسلمان جیت کے آتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے، لیکن مسلمان ہارتا نہیں ہے۔ جو مسلمان ہیں اس بات کو بخوبی وہ جانتے ہوں گے۔ کچھ ہندو بھائی بھی ویڈیو میں آتے ہیں، اچھے میسیج بھی دیتے ہیں، کچھ ہیں ایسے، لیکن کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو خیر چلیے چھوڑی، ان کی بات میں نہیں کرتا ہوں۔ پہلے آپ میری بات کو دھیان سے سنیں، میں آپ کو روزانہ اپڈیٹ دیتا ہوں۔ ابھی فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہے ہیں، ابھی میں آپ کو ایک اتنا پاورفل عمل بتانے والا ہوں، اور یہ آج ہی کرنا ہے آپ کو۔ آج ہے 26 اکتوبر، ٹھیک ہے، اور چاند کی آج 10 تاریخ ہے۔ آج ہی جب مغرب کی اذان ہوگی، یعنی مغرب کے بعد میں تاریخ چینج ہو جاتی ہے میرے عزیزوں، تو 11 تاریخ جو بڑی 11ویں کا یہ مہینہ ہے، ایک پاورفل عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اسی ویڈیو میں آپ کو مظلوموں کی مدد کیسے کرنی ہے یہ بتانے والا ہوں، اور آپ کو کھجوروں کا عمل کیسے کرنا ہے جس سے پورا سال آپ ہر پریشانی سے الحمدللہ محفوظ رہیں گے۔ الحمدللہ، تو بنے رہیں۔ تو میرے عزیز، ویڈیو کو اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ اگر اس ویڈیو کو آپ ہمارے فیس بک پیج سلمان رضا قادری پر دیکھ رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے۔ بالخصوص ان مظلوموں کے لیے دعا کریں جہاں ان پر ظلم ہو رہا، آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں غیب سے ان کی مدد فرمائے، آمین کہہ دیں۔ میرے عزیزوں، پہلے میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ آپ کو فلسطین والوں کی یعنی مظلوموں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے مدد؟ آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنی ہے، آج ہی رات کو آپ کو یہ عمل کرنا ہے الحمدللہ، اور آج رات کے بعد میں پھر کنٹینیوس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھجوروں کا عمل بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، ابھی رکے ذرا صبر کریں۔ ہاں میرے عزیزوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج رات سے شروع کر دینا۔ آج رات کو اٹھنے کے بعد میں میرے عزیزوں پہلے بھی بتایا، لیکن آج ایک خاص عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج رات کو اٹھنے کے بعد میں کسی بھی ٹائم آپ اٹھیں، عشاء کی نماز کے بعد میں پہلے سو جائیں، ایک نیند نکالیں، مدعا پھر وہی آتا ہے نماز تہجد کا۔ تہجد کی نماز آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ کیا اگر آپ کے بچوں پر، آپ کے گھر والوں پر اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہوتا تو آپ کے دل پر کیا بیتتی میرے عزیزوں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا معاملہ چل رہا ہے میرے عزیزوں، آپ لوگوں نے بخوبی ویڈیو دیکھی ہوں گی، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگ ذرا اس پر غور و فکر کریں، اگر آپ کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہوتا تو میرے عزیزوں آپ لوگوں پر کیا بیتتی؟ یہی سوچیں، اور ان مظلوموں کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، آج سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھنے، اور تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، رات کو ایک نیند نکالنے کے بعد میں صبح فجر کی ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں صرف ایک عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہو۔ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے میرے عزیزوں۔ آپ اٹھیں رات کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں 11 بار درود شریف پڑھ لیں مصلی پر بیٹھ کے، اور پھر آپ 111 بار ایک تسبیح لے لیں 100 دانوں کی، اور پھر بعد میں 11 اپنی انگلیوں پر پڑھ لینا۔ بہرحال 111 بار آپ کو پڑھنا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امداد کن، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امداد کن۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں لکھ رہا ہوں۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں 111 بار اول اور آخر یعنی شروع میں اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھنی ہے آپ کو، اور 111 بار اس کو پڑھنا جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حضور غوث پاک کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کے صدقے سے یا اللہ مظلوموں کی تو غیب سے مدد کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، ان کے بزرگوں کے صدقے میں دعا کرنی ہے، اللہ اولیاء اللہ کے صدقے میں دعا کرنی ہے، اللہ کے نبیوں کے صدقے میں دعا کرنی ہے۔ بہرحال آپ کو یہ عمل کرنا ہے، شروع کر دینا ہے، اور یہ عمل آپ کو کنٹینیو 11 دن تک کرنا ہے، ایک بھی دن آپ کا مس نہیں ہو۔ آج رات سے شروع کر دیں میرے عزیزوں، ذرا دل کی گہرائی سے سوچیں، اگر ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہوتا تو ہمارے کیسے حالات ہوتے میرے عزیزوں، کیا بیتتی ہم پر، وہی آج ان پر بیت رہی ہے۔ میرے دوست، آپ اس عمل کو کریں تو صحیح، الحمدللہ ایک ہی عمل میں کام تمام۔ یہ حقیقت بات ہے میرے عزیزوں، مسلمانوں کو لوگ ہلکے میں لیتے یار، 313 لوگوں نے ہزاروں کو یار پچھاڑ دیا تھا، ان کے ایمان اس وقت ایسے تھے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، کوئی بھی عمل آپ کریں اس سے پہلے نماز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر 5 وقت کے آپ نمازی ہیں، پھر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر 100% آپ کو فائدہ دیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ۔ اب کھجوروں کی بات کرتے ہیں غوث پاک کی بڑی 11ویں کے تعلق سے۔ یہ لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں اور اس کی ویڈیو بنا کر ہمیں سمجھائیں کہ کس طریقے سے کھجوروں والا جو عمل ہے جس سے پورا سال ہم ہر پریشانی سے محفوظ رہیں گے وہ ضرور بتائیں۔ تو میں آپ کے لیے 2 عمل لے کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کو حضور غوث پاک کی شان میں ایک منقبت بھی سنانے والا ہوں، اس کو بھی سن کے جانا، اور اللہ کے نبی کا فرمان بتانے والا ہوں، اس کو بھی سن کے جانا۔ کل سوال پوچھا تھا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے کس کو پیدا کیا ہے، کون ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟
ہے पूरी कायनात में, तो उसका जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी कमेंट्स आई हैं जो बताया आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का दिल से शुक्रिया। पहले आप खजूरों का नुस्खा सुन लीजिए, मैं मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, आज ही ये अमल करना है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आज ही कर लें। कोई भाई अगर मेरी वीडियो को लेट देख रहा हो, 27 अक्टूबर की सुबह को देख रहा हो, तो 27 अक्टूबर को भी भाई अभी 11 तारीख ही है, 27 की शाम को, 27 अक्टूबर की शाम को मगरिब के टाइम तारीख चेंज होगी। फिलहाल आप इसको हो सके तो 26 अक्टूबर की रात को ही कर लें, जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हो। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना ताकि इससे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अजीज़, अमल ज़रा ध्यान से सुन लेना। हाँ, बहुत पावरफुल अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रहोगे इंशाअल्लाह ताला। आपको 11 खजूर ले लेनी है, खजूर चाहे कोई सी भी हो। ईशा की नमाज के बाद में इस अमल को कर लें, कोई भी कर सकता है पूरे परिवार में। आपसे नहीं आए करना तो आप किसी से करवा सकते हैं, फिर आप इन खजूरों को खा सकते हैं। आपको क्या करना है, 11 बार आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो 11 बार पढ़नी है। और कोई दरूद शरीफ आपको नहीं याद है तो आप ये छोटी दरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद एक बार हो गया, फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद 2 बार हो गया। इस तरीके से 11 बार पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 11 बार पढ़ने के बाद में गौसे पाक के आपको 11 नाम लेने हैं। और 11 नाम किस तरीके से लेने हैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपको मैं दिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं। सैयद मुहीउद्दीन सुल्तान, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मुहीउद्दीन कुतुब, मुहीउद्दीन ख्वाजा, मुहीउद्दीन मखदूम, मुहीउद्दीन वली, मुहीउद्दीन बादशाह, मुहीउद्दीन शेख, मुहीउद्दीन मौलाना, मुहीउद्दीन गौस, मुहीउद्दीन खलील, मुहीउद्दीन। ये 11 नाम आपने ले लिए। 11 बार आपने दरूद शरीफ पढ़ ली थी, फिर ये 11 नाम आपने ले लिए। फिर आपको 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये वाली दरूद शरीफ आपको 11 बार पढ़ लेनी है, या जो भी आपके याद हो, जो भी दरूद शरीफ आपके याद हो आप वो पढ़ लें, शुरू में और आखिर में 11 बार। उसके बाद में 11 जो खजूर आपने प्याले में या किसी बर्तन में ले रखे हैं उन पर आप फूंक मार दें, यानी दम कर दें। और दम करने के बाद में वो 11 खजूर आपको इसी रात में खानी है। आज 26 अक्टूबर है, चांद की 10 तारीख है। आज ही शाम को मगरिब की जब नमाज होगी तो 11 तारीख लग जाएगी, यानी बड़ी 11वीं शरीफ शुरू हो जाएगी। और इसी रात में ये 11 खजूरें आपको खा लेनी है। अब आप इनको खुद भी खा सकते हैं और अपने परिवार में किसी को खिला भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा साल परेशानी से महफूज रहेंगे। हो सके तो इस अमल को आप 2 या 3 या 4 बार भी कर सकते हैं, यानी इस अमल को आप कई बार भी कर सकते हैं। यानी 11 खजूर लेके आपने पहली बार कर लिया, फिर 11 खजूर लेके दूसरी बार कर लिया, फिर 11 खजूर लेके तीसरी बार भी कर लिया, 5-7 बार भी इस अमल को करके 11-11 खजूरें आप अलग अलग कर सकते हैं। और 11-11 खजूर एक एक फर्द को अपने परिवार में सबको खिला सकते हैं। तो मेरे अजीज, इन खजूरों को आप पूरे परिवार में किसी को भी खिला सकते हैं। कोई भी अमल करने से पहले फिर कहता हूं कि नमाज का पाबंदी के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेनमाजी हैं तो हो सकता है कि आपका अमल कामयाब नहीं बैठे। आप नमाजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 100% कामयाब बैठेगा। इसके बाद में आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह इसकी बरकत से, गौसे पाक के सदक़े में अल्लाह तो हमारी हर परेशानी दूर कर दे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से पूरा साल हर परेशानी से महफूज रहोगे। हाँ मेरे दोस्त, अब 3 खजूरों का दूसरा अमल और सुन ले, जो पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं, पेट में किसी भी तरीके का मर्ज हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको फ़ायदा मिलेगा और बेशुमार फ़ायदा मिलेगा। सुन के ज़रूर जाएं, हो सके तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे आज पहली बार इतना शेयर करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टाइम कम है और काम ज़्यादा है, यानी कि अभी इस शाम तक का वक्त है। जो लोग अभी 26 अक्टूबर की शाम तक इस वीडियो को देख लेंगे वही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो सुनिए, दूसरा अमल यह है, आपको 3 खजूर ले लेनी है और 3 खजूर लेने के बाद में आपको 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना, जो भी दरूद शरीफ आपके याद हो। फिर आपको उन 3 खजूरों पर एक बार पढ़ना है अलहम्द शरीफ। अलहम्द शरीफ किसको कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हाँ, तो ये अलहम्द शरीफ है। इसको एक बार आप पढ़ लें, आपके याद नहीं हो तो अपने किसी भाई से पूछ लें। इसको पढ़ें एक बार, उसके बाद में फिर एक बार आपको कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको ये पढ़ना है एक बार, ठीक है। पहले आपने 3 बार दरूद शरीफ पढ़ी थी, फिर आपने एक बार अलहम्द शरीफ पढ़ ली, फिर आपने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ली। अब उसके बाद में आपको 11 बार क्या पढ़ना है, ये मेन पॉइंट है। सुने, 11 बार आपको ये पढ़ना है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह
المدد، اس کو 11 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے. مطلب درود شریف آپ کو اول اور آخر میں، شروع میں اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا، جو بھی درود شریف آپ کے یاد ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، ان کھجوروں پر جو 3 کھجوریں آپ نے لی تھی، ان پر آپ کو دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے. ان 3 کھجوروں کو، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ ان 3 کھجوروں کو آپ اسی رات میں بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کھا سکتے ہیں، کسی بھی دن کھا سکتے ہیں، لیکن ان 3 کھجوروں کو ایک ہی آدمی کو کھانا ہے. جس کو آپ مان لو پیٹ کے مرض کے لیے دے رہے ہیں تو اس کو 3 کھجوروں کو ایک ہی بندہ کھائے گا، دوسرا نہیں کھائے گا. اور دوسرے کے لیے کرنا ہے تو پھر 3 کھجور اور لیں، اسی طریقے سے عمل کر لیں. کسی تیسرے بھائی کے لیے کرنا ہے تو پھر 3 کھجور اور لیں، پھر اس عمل کو کر لیں. اسی رات میں عمل، اسی رات میں کرنا ہے. جو آج 26 اکتوبر ہے تو آج رات کو ہی عمل آپ کو کرنا ہے. آج 11 تاریخ ہو جائے گی چاند کی شام کو، الحمدللہ بڑی 11ویں کی. تو آپ کو یہ عمل آج ہی کرنے ہیں دونوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 3 کھجوروں کا جو میں نے عمل آپ کو بتایا ہے، ایک بندے کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں پیٹ کے مرض کے لیے، تو آپ کو ایک کو 3 کھجوریں کھلانی پڑیں گی. چاہے وہ ایک ساتھ کھا لے، یا ایک کھجور آج رات کو کھا لے، ایک کل رات کو کھا لے، ایک پرسوں رات کو کھا لے، یا وہ کبھی بھی کھا سکتا ہے، لیکن وہ 3 کھجور ایک ہی بندہ کھائے گا. ہاں انشاءاللہ پیٹ میں کسی بھی طریقے کی آپ کی بیماری ہے نا، کسی بھی طریقے کا مرض ہے، الحمدللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی اللہ کی عطا سے. ہاں لیکن نماز کا ہونا بہت ضروری ہے. پھر کہتا ہوں کہ نمازی کا عمل بہت جلدی قبول ہوتا ہے الحمدللہ. اب میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو روزانہ اسلامک سوال دیتا ہوں، آپ سے سوال جواب کرتا ہوں. کل میں نے پوچھا پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت کون ہے؟ آپ لوگوں نے جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بھائی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مطلب خوبصورتی میں بہت خوبصورت تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور میں بہت خوبصورت ہے. میرے دوستوں میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا ہے، جو خوبصورتی ملی ہے، وہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہے. اگر میرے پیارے آقا نہ ہوتے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نہ ہوتے. میرے عزیزاں، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہی یہ پورا جہان بنایا ہے. اس بات کا خیال رکھیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہاں میرے عزیزو، اب میرا آج کا سوال سن لیجیے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان میں آپ کو بتانے والا ہوں. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ویسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کا زنگ جو ہے کس چیز سے صاف ہوتا ہے؟ ہاں، اور دوسرا سوال یہ، جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا عذاب دے گا؟ یہ 2 سوال میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں. دیکھتا ہوں کون سا بھائی کون سی بہن ان سوالوں کے جواب مجھے کل تک دیتے ہیں. ہر روز 10 بجے ہماری ویڈیو آ جاتی ہے، کسی دن لیٹ بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب غوث پاک کی شان میں یہ منقبت سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بہت زبردست کلام ہے، اتنا زبردست کلام ہے کہ آپ سنتے کے ساتھ ہی خوش ہو جائیں گے، کہیں گے واقعی سلمان بھائی دل باغ باغ ہو گیا. عزیزو، اللہ کے نبی کا فرمان بڑا پیارا فرمان یاد آ گیا ہے. اس میں آپ کو جو ہے نماز کی دعوت دی گئی ہے. کیسے دی گئی ہے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ایک وقت کی نماز جان پوچھ کر چھوڑ دیتا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، ہلکے میں نہ لینا. یار ہماری کوئی اوقات نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی آپ سے کہہ دیں، نہیں کہہ سکتے. اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے صرف وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. عمل کرے نہ کرے آپ کی مرضی، لیکن میرے عزیز عمل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی نے فرما دیا یار. اور کتنی بڑی بات ہے یار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت کی نماز جو بندہ جان پوچھ کر چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اس دروازے پر اس کا نام لکھا جاتا ہے جہنم کے، جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نبی کا فرمان ہے یار. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. اس بات کو اپنے ذہن میں فٹ کر لینا میرے دوست، اور عمل کرنا شروع کر دینا. ویڈیو آج کی میری بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. چلیے انشاءاللہ میں آپ کو کلام سناتا ہوں. کلام اتنا پیارا ہے کہ سنتے ہی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اور بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کے لیے، جہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں میرے عزیزوں. دیکھیے بے گناہ لوگ اس سائیڈ میں مرے، اس سائیڈ میں مرے، بچے اس سائیڈ میں مرے یا اس سائیڈ میں مرے، کہیں بھی بے گناہوں کو ناحق ستایا جاتا ہے. عزیزو جہاں بھی بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں، وہاں بہت دکھ ہوتا ہے میرے عزیزو. ابھی بھی اللہ جانتا ہے اس بات کا دکھ ہے، چاہے وہ کسی بھی سائیڈ کے ہوں. تو بالخصوص مظلوموں کے لیے آپ لوگ دعا کریں. چلیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیے سنیے سنیے. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. خدا کے فضل سے
طرف کہہ کر سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ، ارے ہے افضل اولیاء میں یوں، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ اور سنیں عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، 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 تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور سنیں لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے
تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا، کیا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، طریق قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا، اور ندا دے گا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ارے کدھر ہے قادری کر لے، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ایک شعر فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، جناب غوث دولہا ہے باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، جناب غوث دولہا اور باراتی اولیاء ہوں گے، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا، اور مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر، کہ خدا کا رحمت
اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ تو میرے عزیزو، جو عمل میں نے آپ کو بتایا کھجوروں کے تعلق سے، دیکھتا ہوں کون کون میرا بھائی کون کون میری بہن اس پر عمل کرتے ہیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتانا کہ بھائی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کریں گے۔ اور نماز تہجد کا دھیان رکھیں، اور 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ امداد کن، آپ کو یہ پڑھنا ہے 111 بار روزانہ۔ بس 11 دن کا یہ عمل ہے۔ مظلوموں کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ میں مانتا ہوں اگر 1000 لوگوں نے یہ عمل کر لیا میرے کہنے سے، انشاءاللہ تعالی غوث پاک کے وسیلے سے اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ ان مظلوموں کی ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوالوں کا جواب بھی ضرور دینا جو آج کے میں نے آپ سے کیے ہیں کہ دل کا زنگ کس چیز سے صاف ہوتا ہے، اور جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ ان کو کیا سزا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح 10 بجے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔